السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر چند مسائل آپ کی خدمت میں اور پھر ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان مسائل کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے جو زیادہ تر پیش بھی آتے رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے تیمم کن حالات میں جائز ہے۔ آج کل تھوڑی سی کمزوری اور بیماری پر تیمم کا رواج نوجوان مردوں عورتوں میں پڑ گیا ہے، اس پر روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے، جو یہ رواج پڑ گیا ہے یہ غلط ہے۔ ذرا سی بیماری کی وجہ سے یا ذرا سی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص تیمم کرتا ہے تو اس کا تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس تیمم سے کوئی عبادت کرتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، تو اس کے فرائض نوافل وغیرہ ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ جنابت کے لیے تیمم کرتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ تیمم جو ہے وہ زیادہ مجبوری جب پیش آتی ہے اس وقت کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ ہیں کہ پانی دستیاب نہیں ہے اور 1 میل کے فاصلے تک آپ کو یقین یا غالب گمان ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، چاروں طرف تقریباً 1.25 کلومیٹر یا اس سے کم زیادہ یہ بیٹھتا ہے۔ تو اگر اتنی دور تک پانی نہیں ملتا ہے اور یہ صورت عام طور سے سفر میں پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پانی موجود ہے لیکن آپ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہیں، مثال کے طور پر پانی ایسی جگہ موجود ہے کہ وہاں آپ کے دشمن رہتے ہیں، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایسی جنگل میں ہیں کہ جہاں پانی موجود ہے، ہم پانی استعمال کرنے پر ایک طرح سے قادر ہیں اور ایک طرح سے نہیں بھی ہیں کہ اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی موذی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساز و سامان آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کی چوری ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو یا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یا اسی طریقے سے ہلاک نہیں ہوتے تو آپ کا کوئی حصہ خراب ہو جائے گا، یا پھر آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے گی اور شدت پکڑ جائے گی، تو پھر اس مجبوری کی وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بالکل نارمل سا بخار ہے، نارمل سی بیماری ہے، اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو نہ آپ کی بیماری میں شدید اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے، نہ آپ کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو یہ تیمم کرنا آپ کا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، سردی بہت کڑاکے کی پڑ رہی ہے، ہمارے علاقے میں یعنی کہ یو پی میں خاص طور سے ضلع میرٹھ، مظفر نگر، یہ چند ضلع ہیں، ان میں تو اتنی نہیں پڑتی ہے، لیکن جیسا کشمیر ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے اور اتنی شدید ٹھنڈ ہو رہی ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے عضو کے ہلاک ہونے کا یا آپ کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی ذات السلاسل، کہ ایک بالکل شدید ترین رات میں جو ٹھنڈی تھی، بہت ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہوا، فاشفقت ان اغتسل فاہلک، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، فتیممت ثم صلیت باصحاب الصبح، تو میں نے تیمم کیا اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں صبح کی نماز ادا کی، فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کرتے دیکھا تو انہوں نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے کہا، یا عمرو اصلیت باصحابک وانت جنوب، کیا آپ ناپاک تھے اور ناپاکی کی حالت میں ہی آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں نماز ادا کی؟ تو فرماتے ہیں، فاخبرتہ بالذی معانی من الاغتسال، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجبوری بتلائی جو مجھے غسل کرنے سے روک رہی تھی،
تو میں نے کہا کہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انی سمعت اللہ یقول، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ آیت جب پڑھی تو فرماتے ہیں کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سننے کے بعد میں آپ ہنسے مسکرائے اور کچھ نہیں کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کڑاکے کی سردی پڑتی ہے اور اس سے آپ کی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، یا اسی طریقے سے اتنی شدید کوئی مجبوری آپ کو درپیش ہو جاتی ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شامی کی عبارت ہے من عجز عن استعمال الماء لبعده میلا او لمرض یشتد او یمتد بغلبۃ ظن او قول حاذق مسلم، کہ جو شخص پانی کے استعمال سے عاجز آ جائے، اس کے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے یا ایسے مرض کی وجہ سے جو شدت پکڑ سکتا ہے، یا اس کے غالب گمان کے مطابق یا کسی ماہر ڈاکٹر مسلم کے مطابق غلبہ ظن کے مطابق جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور مدت اس کی دراز ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے وہ حرکت کرتا ہے یا ٹھنڈ ہے تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی شدید مجبوری میں تیمم کیا جا سکتا ہے، ادروائز تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تیمم کی نیت کی جائے، بسم اللہ سے اس کو شروع کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، یہ سنن کبریٰ کی روایت ہے کہ تیمم کے اندر 2 ضربیں ہوتی ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کیا جائے اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک کا مسح کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کے اندر اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے تو اس کو نکال دیا جائے یا اس کو حرکت دے دی جائے، آگے پیچھے کر لیا جائے۔ تو یہ 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب سے یعنی آپ ہاتھ ماریں زمین پر، پاک مٹی پر یا ایسی چیز پر جو زمین کی جنس سے ہو، اور ہاتھ مارنے کے بعد آگے پیچھے کریں، اس کے بعد ہاتھ جھاڑنے کے بعد میں آپ پورے چہرے پر یعنی کہ بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور کان کی لو سے دوسری کان تک سارا کور کرتے ہوئے اچھی طریقے سے مسح کریں، پھر دوسری ضرب لگائیں پاک مٹی پر، آگے پیچھے ہاتھ کریں، جھاڑیں، اور اس کے بعد میں ایک ہاتھ سے کونیوں سمیت پورا کا پورا لیتے ہوئے ایسے مسح کریں، اندر بھی اور باہر بھی، اور دوسرے ہاتھ سے ایسے مسح کریں، جیسا کہ بدائع الصنائع میں لکھا ہے وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، آگے پیچھے کرے، پھر ان دونوں کو جھاڑے، پھر مسح کرے ان دونوں کے ذریعے سے اپنے چہرے پر، ثم اعاد کفیہ الی الصعید ثانیا فاقبل بہما وادبر ثم نفضہما ثم مسح بذلک ظاہر الذراعین وباطنہما الی المرفقین، اور دوسری ضرب لگائے اس سے اپنے دونوں کوہنیوں تک دونوں ہاتھ اندر باہر، یعنی باطنی حصہ ظاہری حصہ، یہ باطنی حصہ ہوتا ہے اور یہ ظاہری حصہ ہوتا ہے، دونوں کو اچھی طرح کور کرتے ہوئے پورا مسح کر لیں۔ تو اس طرح سے مسح اس کا ہو جائے گا، تیمم اس کا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ تیمم کا ہے۔ تیسرا سوال ہے کیا ٹائل اور ماربل پر تیمم درست ہے؟ جبکہ ایک صاحب منع فرما رہے ہیں کہ چونکہ ٹائل پر روغن اور مسالہ لگا ہوتا ہے اس لیے ٹائل پر تیمم درست نہیں ہے، ایسے ہی ان مٹی کے برتنوں پر جن پر روغن کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان دیواروں پر جن پر جن پر پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ محترم سے اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ ٹائل اور روغن شدہ مٹی کے برتن پینٹ شدہ دیوار پر کیا بغیر گرد و غبار کے تیمم درست نہیں ہیں؟ دیکھیے، جو ٹائل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے پتھر لگا ہوا ہوتا ہے کسی مکان میں اور ماربل ہوتا ہے، تو یہ چونکہ زمین کی جنس سے ہی ہوتا ہے اس لیے آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس پر گرد و غبار ہو یا نہ ہو، اسی طریقے سے چاہے وہ بالکل صاف ستھرا اور چکنا پتھر ہو، دھلا ہوا ہو، تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین ہی کی جنس سے ہوتا ہے۔ البتہ اس پتھر پر یا اس ماربل پر
جو ہے کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہوئی ہو جو زمین کی جنس سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاسٹک کی چیز نہ بچھا رکھی ہو، یا کنچ کی چیز نہ بچھا رکھی ہو، یا لیمینیشن ٹائپ جو ہے پنی وغیرہ نہ بچھا رکھی ہو، تو پھر بہرحال آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو برتن مٹی کے ہوتے ہیں، اگر ان پر جو ہے یہ روغن وغیرہ نہیں کیا ہوا ہے تو آپ ان پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان پر روغن کر دیا گیا تو پھر آپ ان پر تیمم نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جو دیواریں ہوتی ہیں، اگر ان پر پینٹ نہیں کیا ہے تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر پینٹ یعنی کلر وغیرہ کر دیا ہے تو پھر آپ اس پر تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ان پر گرد و غبار دھول وغیرہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ان پر ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ اس کے اثرات ہاتھوں پر آتے ہیں تو پھر بہرحال آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے وَبِالْحَجَرِ عَلَيْهِ غُبَارٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ مَغْسُولًا أَوْ أَمْلَسَ، کہ پتھر پر چاہے اس پر غبار ہو یا نہ ہو، اسی طریقے سے دھلا ہوا ہو یا چکنا ہو، بہر صورت اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نور الہدایہ کی عبارت ہے الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب، کہ تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم زمین کی جنس سے پاک چیز سے ہو، جیسے کہ مٹی ہے، مٹی زمین کی جنس سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے پتھر ہے، ریت ہے، یہ زمین کی جنس سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ہیں لکڑی وغیرہ ہے، اسی طریقے سے سونا چاندی ہے، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، لکڑی سونا چاندی آپ ان سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز بھی زمین کی جنس سے ہے آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب رہی یہ بات کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ چیز زمین کا حصہ اور اس کی جنس سے ہے یا کسی دوسری جنس سے ہے، تو دیکھیے اس کے پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جلاتے ہیں تو جل کر راکھ نہ ہو، جیسے لکڑی ہے، اگر آپ اس کو جلاتے ہیں تو لکڑی جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی سچویشن ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو لہذا وہ پھر زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ جیسے کہ مٹی کو آپ کتنا ہی جلا لیں وہ جل کر راکھ نہیں ہوگی، پتھر کو آپ کتنا ہی جلا لیں وہ جل کر راکھ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ریت ہے، اس کو کتنا ہی جلا لیں وہ جل کر راکھ نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جو جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زمین پر ڈال دیں اور ایک عرصے تک، اگر زمین اس کو کھا جاتی ہے تو پھر وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ لکڑی زمین پر اگر ڈال دیتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد وہ برادہ یعنی ہو جاتی ہے، پارا ہو جاتی ہے اور مٹی جو ہے اس کو کھا لیتی ہے، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ پتھر کتنے ہی دن زمین پر پڑا رہے پتھر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو وہ زمین کی جنس سے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آگ میں ڈالیں تو وہ پگھلے نہیں، جیسے سونا چاندی ہے، اگر آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ پگھل جاتا ہے، لوہا ہے آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں پگھل جاتا ہے، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ اگر پگھلے نہیں تو وہ زمین کی جنس ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ زمین ہی کا حصہ اور اس کی جنس سے ہے یا نہیں ہے۔ تو الغرض جو مکان کے اندر ماربل ہوتا ہے، اگر ان پر کوئی ایسی چیز نہیں پڑی ہوئی ہے جو زمین کی جنس سے نہ ہو تو پھر آپ پتھر وغیرہ سے، چاہے وہ دھلا ہوا ہے، چکنا ہے، گرد و غبار اس پر ہے نہیں، ہر صورت میں آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے گئی ہے، ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی اشکال یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ابھی باقی رہ گیا ہے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ اپنے مسئلے کو تحریر کر اپنا جواب طلب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔